امیر شریعت میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، مرضیت، مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو جس ہستی کی آخری آرامگاہ کی زیارت کروائیں گے وہ ہے سید الابرار، مجاہد اسلام، مجدد خطابت، تحریک ختم نبوت 1953 کے روے روا امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک عالم بعمل، بے باک، نہ ڈر اور محبت رسول کی دولت سے مالا مال ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ شاہ جی بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ ان کی پوری زندگی تحفظ ختم نبوت میں گزری۔ اس مقدس مشن کی خاطر بقول خود شاہ جی، ان کی آدھی زندگی جیل اور آدھی زندگی ریل میں گزری۔ آپ کی آخری آرامگاہ پاکستان کے سب سے قدیم شہر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں قدیر آباد تیرین روڈ پر قبرستان میں واقع ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بر صغیر کی آزادی، تحفظ ختم نبوت، اصلاحی معاشرہ اور فروغ جذبہ جہاد کے لیے صبر آزما، باوقار، دلیرانہ اور شاندار جدوجہد کی۔ وہ ہماری دینی، ملی اور سیاسی تاریخ کا قابل فخر باب ہیں۔ وقت اور حالات کسی بھی کروٹ لے لیں، مستقبل کا مورخ شاہ جی کی اس جدوجہد کا تذکرہ اور اعتراف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1 ربیع الاول بروز جمعۃ المبارک 23 ستمبر 1892 بھارت کے شہر پٹنہ میں ہوئی۔ دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو عدالت میں لایا گیا۔ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے تحت ہزاروں مجاہدین اسلام اور امیر شریعت جیل میں بند تھے۔ جسٹس منیر قادیانی نواز تھا۔ وہ کمرہ عدالت میں علماء کرام کو بلا کر بےعزت کیا کرتا تھا اور تحریک ختم نبوت کو احرار احمدی نژاد کا نام دیتا تھا۔ جسٹس منیر نے امیر شریعت کو اپنی ہی عدالت میں طلب کر لیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ مرد مجاہد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ہے۔ حکومت نے بیان داخل کروانے کے لیے امیر شریعت کو سکھر جیل سے سینٹرل جیل لاہور منتقل کر دیا۔ دوستو، پیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقا کو سخت پہرہ دار میں عدالت لایا گیا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدائین ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مجاہدین جمع تھے۔ جیسے ہی قیدیوں کی گاڑی عدالت کے دروازے پر پہنچی تو لوگوں کی نظریں امیر شریعت اور قیدی رفقا پر تھی۔ امیر شریعت گاڑی سے باہر آتے ہی اپنی ہتھکڑیاں فضا میں بلند کی تو ہر طرف سے آواز آئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، مرضیت، مرد آباد۔ آپ کو سخت پہرہ دار میں عدالت کے دروازے پر لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے آواز لگائی، سرکار بنام عطا اللہ شاہ بخاری۔ امیر شریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔ جسٹس منیر حسد اور بغض سے بھرے ہوئے غصے سے لال پیلا گردن تنی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ مرد مومن کے چہرے انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آنکھیں جھک گئی۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آنکھ اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ ناظرین، اب باقاعدہ طور پر عدالت کی کارروائی شروع ہوئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان جمع کروایا۔ جسٹس منیر نے ایک نظر تحریری بیان کو دیکھا اور پھر مخصوص چبھتے ہوئے انداز میں سوالات کا آغاز کر دیا۔ جسٹس منیر، ہندوستان میں اس وقت کتنے مسلمان ہیں؟ امیر شریعت، سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیں۔ جسٹس منیر، ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چھڑ جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امیر شریعت، ہندوستان میں علماء موجود ہیں، وہ بتائیں گے۔
جسٹس منیر طنزیہ انداز میں، آپ بتا دیں۔ امیر شریعت مجھ سے پاکستان کے بارے میں پوچھے، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جسٹس منیر، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت، اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلوانے کے لیے صرف کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے کسی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک، قرآن کریم کی کسی ایک آیات یا جملے کا انکار کیا تو کافر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے بعد کسی انسان کو کسی بھی حیثیت میں نبی مانا تو مرتد۔ جسٹس منیر قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر شریعت، خیال نہیں عقیدہ ہے جو ان کے بڑوں کے بارے میں تھا۔ مرزائی وکیل، نبی کی کیا تعریف ہے؟ امیر شریعت، میرے نزدیک اسے کم از کم ایک شریف آدمی ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر، بدتمیزی کے انداز میں آپ نے مرزا کو کافر کہا۔ امیر شریعت، میں اس سوال کا آرزومند تھا۔ کوئی 20 برس پہلے کی بات ہے، یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں چیف جسٹس مسٹر جسٹس ڈگلس ینگ تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، وہی جواب آج دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذرات کافر و مرتد ہے، مسلمہ، کذاب اور ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعوی نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔ جسٹس منیر، غصے سے بے قابو ہو کر دانت پیستے ہوئے، اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے دعوت کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے؟ امیر شریعت، میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ حاضرین عدالت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، مرضیت، مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جسٹس منیر، بوکھلا کر توہین عدالت۔ امیر شریعت، جلال میں آ کر توہین رسالت۔ جسٹس منیر، دم بخود خاموش، حواس باختہ، پسینہ پہنچنے لگا۔ امیر شریعت، گرج دار آواز میں، کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیے۔ جسٹس منیر، پریشانی میں بڑبڑاتے ہوئے، میرا خیال ہے ہمیں اور کچھ نہیں پوچھنا، عدالت برخاست ہوتی ہے۔ کمرہ عدالت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت، زندہ باد، مرضیت، مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔